رمضان میں ایک کرنے کا کام بہت ہی اہم وہ یہ ہے کہ کثرت سے انسان اپنے مال کو خرچ کرے، کثرت سے صدقہ خیرات کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اجود الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں میں سخی انسان تھے، ویسے ہی عموماً۔ اور جب رمضان آتا تو کان اجود ما یکون فی رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سخاوت میں اور بھی بڑھ جایا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ یہ سخاوت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کیوں ہوتی تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں لوگوں کو یعنی خرچ کرتے۔ سخاوت علم کی سخاوت بھی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ علم کی سخاوت یعنی لوگوں کو علم دینا، لوگوں کی خیر کی تعلیم دینا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی سخاوت ہے۔ اسی طرح مال کی سخاوت، مال لوگوں پر خرچ کرنا۔ اسی طرح لوگ جو اپنی ضروریات آپ کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اپنے مسائل پوچھ رہے ہیں، سخاوت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنرلی بھی بہت سب سے زیادہ سخی انسان تھے، اور رمضان میں تو سخاوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال قریح المرسلہ، کہ بھیجی ہوئی یعنی بارش نما جو ہوا ہوتی ہے، اس طرح تیز ہوا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی۔ یعنی ہوا جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں کس پر جاؤں اور کس پہ نہیں جاؤں، ہوا سب پر جاتی ہے، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہوتی تھی کہ ہر چیز، ہر شے، ہر مسلمان، ہر بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں اپنے اندر، کہ کسی طریقے سے میری ذات لوگوں کے لیے مال و دولت کے اعتبار سے، علم و تعلم کے اعتبار سے، اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرنے کے اعتبار سے، کسی طریقے سے بس میں خیر کا چلتا پھرتا لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ اور سورس بن جاؤں، لوگ کسی طریقے سے ہدایت پر آ جائیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں، اور میرا بیڑا پار ہو جائے کہ میں اس کے ذریعے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ یا رب لوگوں کے لیے میں خیر خواہ تھا۔ نبی علیہ السلام یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر بہت زیادہ یعنی کیا لگتا ہے کہ ابو بکر دیگر صحابہ پر کثرت صیام، بہت زیادہ روزے رکھنا، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے کیا ابو بکر دیگر اصحاب پر فضیلت لے گئے تھے؟ فرمایا نہیں، ولیکن شیء وقر فی قلبہ، بلکہ ایک ایسی چیز تھی جو ابو بکر کے دل میں اسٹیبلش ہو گئی تھی، جو ابو بکر کے دل میں راسخ ہو چکی تھی، اس دل میں وہ جو بات راسخ ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے ابو بکر کا جو مقام ہے وہ ہے۔ اور اہل علم فرماتے ہیں وہ الذی وقر فی قلب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حب اللہ والنصیحۃ لخلقہ، کہ اللہ کی وہ چیز جو ابو بکر کے دل میں تھی وہ اللہ سے محبت اور لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں، لوگوں کی آپ کی ذات سے لوگوں کو کسی طریقے سے خیر مل جائے، لوگ کسی طریقے سے ہدایت پر آ جائیں، کوئی مجبور ہے، کوئی مریض ہے، آپ کا مال، آپ کی ذات، آپ کی زبان لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہو جائے، یہ یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو بہرحال رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے سخی ہو جاتے تھے۔ اور کیوں؟ اسی حدیث میں ہے کہ رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روز رات کو جبریل امین سے ملاقات ہوتی تھی، فیدارسہ القرآن، اور جبریل امین جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں آپس میں قرآن کا دراسہ کرتے تھے، دراسہ یدارسہ یعنی دراسہ کرتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے، دورہ کرتے تھے قرآن کا، یعنی پورے مہینے ایک قرآن کا دورہ ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے اور قرآن کو پڑھنے سے انسان میں سخاوت پیدا ہوتی ہے، خیر خواہی کا جذبہ بڑھتا ہے، لوگوں کے لیے خیر۔ لیکن اگر نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھنے سے اور قرآن پڑھنے سے میں لوگوں پر مزید سخت ہو جاؤں، میں لوگوں پر فتوے ثابت کرنا شروع کر دوں، میں لوگوں پر فتوے ڈالنا شروع کر دوں، میں سخت مزاج ہو جاؤں
اور بس میں کسی طرح لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کی کوشش کروں، تو یا تو ہم صحیح طریقے سے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے، یا پھر ہم صحیح تعلیم حاصل نہیں کر رہے. کیونکہ اہل علم فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کے مہینے میں زیادہ سخاوت میں اور خیر خواہی کا جذبہ جو بڑھ جاتا تھا، یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے. کیونکہ قرآن میں اچھے اخلاق کی طرف رغبت ہے، اچھائی کی طرف، خیر خواہی کا جذبہ قرآن نے ابھارا ہوا ہے. اس پر جگہ جگہ قرآن نے حکم دیا ہے مومنین کے لیے کہ وہ لوگوں کے لیے خیر خواہ بنیں، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آپ نیک لوگوں کے اخلاق کو اپناتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کے ساتھ بیٹھتے اور جبریل امین سے قرآن کا دورہ کرتے، تو یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت میں بڑھا دیتی ہیں. لہٰذا رمضان میں جہاں ہم علماء کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، درس دروس سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اسی لیے ہمارے اندر بھی یہ خیر خواہی کا جذبہ آنے لگتا ہے. لہٰذا اس کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں. رمضان کے بعد بھی علماء کی مجالس، قرآن کا فہم، قرآن کی کلاسز، حدیث کی کلاسز، اس میں بیٹھیں، کیونکہ اس سے آپ کو کنٹینیوس موٹیویشن ملتی ہے لوگوں کی خیر خواہی اور لوگوں کے خیر کے، یعنی لوگوں کو اچھا، ان کے ساتھ اچھا پیش آنا، اور اس خیر خواہی کے جذبہ جو ہے وہ مزید ابھرتا ہے اور مزید موٹیویشن ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.